السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ غسل کے جو فرائض ہیں ان کے متعلق، اور انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ غسل کی سنتوں پہ تفصیلاً میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اب جو غسل کے 3 فرائض ہیں ان میں سے پہلا ہے کلی کرنا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو عموماً ہم لوگ کلی کرتے ہیں، جس طرح وضو کے لیے صرف منہ میں پانی لیا اور کلی کر دی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کلی مکمل نہیں ہوگی۔ اگر آپ پر غسل فرض ہے تو آپ نے کلی کے لیے پانی لینا ہے اور پورے جو منہ کے اندر یعنی کہ جو حلق کی آپ کی جڑ ہے وہاں تک ہر ذرے پہ پانی پہنچنا لازمی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز کھائی ہے، مثال کے طور پہ گوشت کھایا آپ نے اور دانتوں کے اندر گوشت اٹک گیا اور آپ نے غسل کر لیا، اور غسل کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کے دانت میں گوشت اٹکا ہوا ہے، اس گوشت کی وجہ سے آپ کے دانت تک پانی نہیں پہنچا، تو اب آپ اس گوشت کو چھڑائیں گے اور دوبارہ کلی کریں گے۔ اس طرح آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا، غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا جو فرض ہے وہ ہے ناک کے اندر پانی چڑھانا۔ تو ناک کی جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی چڑھانا فرض ہے۔ اگر ایک بال بھی ناک کے اندر خشک رہ گیا تو اس سے آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا، اور اگر ناک کے اندر کوئی رطوبت وغیرہ ہو، کوئی رینٹ وغیرہ سوکھ جائے تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے۔ اس کی وجہ سے اگر پانی نہ پہنچا اور آپ نے غسل مکمل کر لیا تو آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا، اور آپ کی جو نماز ہے یا دیگر عبادت آپ کرتے ہیں وہ ناقص رہے گی۔ غسل کا تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو یاد رکھیے گا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے جو آپ کے ناخن ہیں وہاں تک ہر چیز پر پانی بہہ جانا فرض ہے۔ تو عموماً کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈالا اور اس کو پورے بدن پر چیڑ لیا، اس طرح غسل ادا نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے پورے بدن پر صحیح طرح سے پانی بہانا ہے۔ اور خصوصاً جو ایسے حصے ہیں جہاں پر پانی ویسے دشوار ہوتا ہے پہنچانا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ یعنی کہ وہاں خصوصیت کے ساتھ پانی پہنچائیں۔ مثال کے طور پہ بغلوں کے نیچے، اسی طرح اگر آپ بیٹھ کر غسل کرتے ہیں جہاں پہ پیٹ کی جوڑ آ جاتا ہے تو ان چیزوں پر پانی بہانا فرض ہے۔ اسی طرح ناف کے اندر، کانوں کے اندر، تو جب تک آپ ان میں سے کسی بھی چیز پر پانی صحیح طرح نہیں پہنچائیں گے تو آپ کا غسل کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا اور آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو عورتیں ہیں، عورتوں کے اگر بال انہوں نے گت کی ہوئی ہے اور بالوں کو کھولے بغیر جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو جڑوں پر پانی پہنچانا فرض ہے، اگرچہ وہ اپنے بالوں کو کھول کر نہ دھوئیں۔ ہاں، بالوں کی تمام جڑوں تک پانی پہنچانا عورتوں کے لیے فرض ہے، لیکن اگر مرد نے گت وغیرہ کی ہوئی ہے یا اس کے بڑے بال ہیں تو اس کے لیے تمام بالوں کا دھونا فرض ہے۔ وضو کے اندر داڑھی کا خیال تھا، غسل کے اندر خیال نہیں ہے بلکہ بالوں کا دھونا فرض ہے۔ اسی طرح آخری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم پر زخم ہے، پٹی وغیرہ ہے، اس کی جو تفصیل ہے میں نے وضو کے باب میں بیان کی تھی، وہ آپ میری وضو والی ویڈیو دیکھیے۔ مطلق میں ضمن یہاں بھی تھوڑا سا عرض کر دوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے بازو پر زخم آ گیا، تو اب زخم جو تھا مثال کے طور پہ ایک سائیڈ پہ ہے، تو آپ نے یہاں پر پٹی باندھی ہے، تو ضروری ہے اس کے لیے آپ نے پورے بازو پر گولائی میں پٹی باندھنی ہے۔ تو اب دوسری جو صحیح حصہ تھا اس کے اوپر بھی پٹی آ گئی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ پٹی کو کھول کر غسل کریں اور اس پر پانی بہائیں تو یہ تو اچھا ہے، لیکن اگر آپ پٹی کو کھولیں گے اور دوبارہ باندھنے میں مشکل ہوگی یا زخم کو نقصان پہنچے گا تو آپ پوری پٹی کا مسح کر لیں، جو صحیح حصہ پٹی کے اندر ہے وہ بھی بغیر دھلے اس کا غسل بھی ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔